اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب انداز ذرا سا بدل رہا ہے. اب غصے کا رخ کس کی طرف ہے؟ انسان کی طرف، عام انسانوں کی طرف، جو کہ اللہ کی بات نہیں مانتے اور جو قرآن کی قدر نہیں کرتے تکبر کی وجہ سے. اور ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ سورہ عبس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تکبر توڑنا، عاجزی پیدا کرنا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان، لعنت انسان کے اوپر، مارا جائے انسان. ما اکفرا، کتنا منکر حق ہے. کلوکل زبان میں ہم کہیں نا کہ بیڑا غرق انسان کا. لعنت کا کلمہ ہے یہ، قتل الانسان. غصہ اور ناراضگی ہے اس میں شدید قسم کی. ما اکفرا، کیسا ناشکرا، کیسا منکر حق ہے. قتل ہونا، مر جانا دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، اور کفر آخرت کی سب سے بڑی مصیبت ہے. کتنا ناشکرا ہے، کیسا کافر ہے، کتنا عظیم ہے اس کا کفر. اللہ نے عقل دی، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، ہر چیز عطا کری جس کی اس کو ضرورت تھی. نعمتیں اس پر برسائیں، جسمانی، روحانی، عقلی طور پر جن جن چیزوں کا محتاج تھا سب فراہم کر دیں. اس کے بعد یہ کفر ہے. حیرت ہے اور لعنت ہے اس کے اوپر. تو سوچیں جس پر اللہ کی طرف سے لعنت پڑ جائے اس سے بد نصیب محروم اور کون ہوگا. اور کیوں ہوا یہ اس کا انجام؟ غرور کی وجہ سے، تکبر، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے حق کو ٹکرا دیا. اور یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی کہ اتنا ایٹیٹیوڈ دکھائے. ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو اوقات یاد دلائی جا رہی ہے، لٹرلی، یعنی کہ اپنی عامیہ زبان میں بات کر رہے ہیں. ہم انگلش پہ کہتے ہیں نا کٹنگ ڈاؤن ٹو سائز. فرمایا من ای شیء خلق، یاد ہے کچھ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ اب بہت سمجھیں کہ وہ سننے میں آپ کو اچھی نہیں لگے گی بات، لیکن علماء نے لکھی ہے تفاسیر میں. وہ کہتے ہیں یہ غرور، یہ تکبر، یہ فرعون کا اور یہ ابو جہل کا اور یہ ابو لہب کا. who do you think they are؟ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو، یہ ہیں کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے. اس پہ غرور. کبھی اپنے بارے میں کوئی خیال آنے لگ جائے کہ آئی ایم دس، آئی ایم دیٹ، تو سوچ لے کہ کہاں سے میرا آغاز ہوا. باپ کی طرف سے نطفہ آیا، کہاں سے آیا جگہ، اور ماں کے جسم سے جب نکلے، اگر سیزیرین نہیں ہوا تو کہاں سے نکلے، نیچرل برتھ کہاں سے. اس پہ غرور. من ای شیء خلق، پوچھا کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ من نطفہ، نطفے کی ایک بوند سے پیدا کیا. خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کر دی. نطفے سے بنایا، ہر جسم کا حصہ، ہر باڈی پارٹ، ہر آرگن اللہ نے بنایا، اور پھر تقدیر اور قسمت بنائی. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کیا. کون سا راستہ آسان کیا؟ علماء کہتے ہیں پیدائش کا مرحلہ آسان کیا. معجزہ ہے کہ ماں کا جسم کیسے کھلتا ہے، کیسے ہڈیاں اپنی جگہ چھوڑتی ہیں، کیسے جو ہے وہ ٹینڈنز اور مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور اسپائنل کارڈ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کیسے جسم کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ بچے کو نکال کر لے آتا ہے. تو پیدائش کا مرحلہ اس کا ذکر ہو سکتا ہے، اور ہدایت اور فلاح کا راستہ اس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کیا ہے. عمل کرنا بھی آسان ہے ہدایت پر، اس کی پہچان بھی آسان ہے. کہ منکر لفظ آپ نے سنا ہے نا کہ منکر سے روکو لوگوں کو. منکر کا مطلب کیا؟ بری باتوں سے. تو منکر کو منکر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت انکار کرتی ہے، انسان کی فطرت منع کرتی ہے. جھوٹ نہیں بولو، زبان نہیں چلاؤ، دھوکہ نہیں دو. تو نیکی جانی پہچانی ہے انسان کے لیے، اور گناہ جو ہے وہ اجنبی ہے، وہ ایلین ہے انسان کے لیے. گناہ اچھا نہیں لگتا. کسی اور کو بھی گناہ کرتے ہم دیکھتے ہیں، ہم خوش نہیں ہوتے، ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ ایسے.
تو اللہ نے ہدایت کی پہچان بھی آسان کی ہے، اس پر عمل بھی آسان کیا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ میں نہیں کر رہی آپ کے سامنے. گناہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور نیکی کرنا نسبتاً آسان ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے دیکھیں ذرا زندگی کیسی عذاب ہوتی ہے انسان کی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کی اطاعت بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کے راستے کو، زندگی کی راہ آسان کری. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر میں پہنچا دیا. انسان کا اکرام کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو قبر میں رکھوایا، ورنہ عام مخلوقات کی طرح لاش پڑی رہتی سامنے زمین کے اوپر، پھر وہ پھٹتی، پھر وہ پھولتی، پھر بدبو پیدا ہوتی، پھر کیڑے لگتے اس کے اندر، پھر جانور اس کو چیرتے اور پھاڑتے. کوئی کتا آ کے منہ مار رہا ہے اور کبھی کوئی اور جانور آ کے منہ مار رہا ہے، تو کتنی بے حرمتی ہوتی، کتنی بے عزتی ہوتی اس طرح سے. اللہ تعالیٰ نے کیسے قبر کے اندر رکھوا دیا انسان کو، اور کتنی عزت کے ساتھ جنازہ لے کر جایا جاتا ہے، کسی بھی ریلیجن کا کیوں نہ ہو. ایسے اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا. اور انسان کا ایٹیٹیوڈ اللہ کے ساتھ کہ کوئی اللہ کی عزت نہیں کرتا، اللہ نے تو مرے ہوئے انسان کی عزت کی ہے. اور قبر کا جہاں تک تعلق ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کنفیوژن لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ قبر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں. قبر کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی اگر جل گیا، یا کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا، یا کسی کو اگر درندوں نے کھا لیا، یا کسی نے اپنے آپ کو کریمیٹ کروا لیا. کریمیٹ سمجھتے ہیں؟ وہ جلوا دیتے ہیں نا، اس کی راکھ وغیرہ وہ سمندروں میں بہا دی جاتی ہے. کوئی وصیت کرتا ہے کہ میری راکھ ایلس پر بکھیر دینا، کوئی کہتا ہے فلاں اوشن پہ بکھیر دینا، وغیرہ وغیرہ. تو جہاں جہاں بھی کوئی اس کے جسم کا حصہ ہوگا، چاہے وہ ایک گڑھے کے اندر سمٹا ہوا ہو یا وہ 10,000 اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہو، جہاں ایک ذرہ بھی جسم کا پایا جائے گا وہ اس کی قبر ہے. تو قبر کو ہم تصویر کے طور پہ سمجھتے ہیں نا. قبر بیسیکلی کیا ہے؟ زمین کا وہ حصہ جس نے انسان کے مردہ جسم کا کوئی بھی حصہ سمیٹا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، وہ قبر ہے. تو اگر کسی کو دفن نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو قبر نہیں ملی. اقبرہ، موت دی اور قبر میں پہنچایا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے. موت کے بعد کی زندگی. اور اماتا کا لفظ دیکھیں، خود نہیں مرا، اللہ نے مارا. اقبرہ کا لفظ دیکھیں، خود نہیں دفن ہوا، اللہ نے دفن کروایا. دو مرحلوں کو مانتا ہے تو پھر انشرہ کو کیوں نہیں مانتا کہ جب بھی اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نکال کر کھڑا کر دے گا. پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں؟ کہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے جو کفار نے کیا ہوا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے. فرمایا ہرگز نہیں. کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. اللہ کے احکامات کو ماننے کا حق ادا نہیں کیا جیسے کہ احکامات ماننے کا حق تھا. بہت گڑبڑ کری ہے، بہت کمی بیشی کری ہے. ایک مطلب یہ ہے اس کا، کیا کہ کسی نے اللہ کا حکم ماننے کا حق ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ کہتے ہیں نا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صحیح بات ہے. جتنا کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کے مقابلے میں میری آپ کی اطاعت فرما برداری کتنی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر. ایک مطلب یہ ہے. ایک اور مطلب اس کا کیا ہے؟ جو لما لفظ آیا ہے، لما کا مطلب ہے ابھی تک نہیں. تو یعنی کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسپیشلی کہ کلا لما یقضی ما امرا، کہ ابھی ان کافروں نے اللہ کی فرما برداری کا حق ادا نہیں کیا ابھی تک. ابھی تک نہیں کیا سے کیا مطلب؟ کہ آئندہ ہو سکتا ہے کر دیں. امید ہے اس کے اندر، لما کے اندر، کہ اب تک نہیں کیا تو آگے کر دیں گے.
امید ہے کہ انسان آئندہ اللہ کے احکامات پر عمل کر لے گا. اور تبلیغ میں امید کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہمیشہ امید کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے, اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ لوگ مانیں گے, آج نہیں تو کل. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے خوب پانی انڈیلا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, پھر اس میں ہم نے اگائے بیج. وَعِنَبًا وَقَضْبًا, غلے اور انگور, یعنی اس میں اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, اور زیتون اور کھجوریں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, اور گھنے باغ. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, اور طرح طرح کے پھل اور چارے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پہ. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے. آسمان سے بارش برستی ہے, زمین جیسی سخت چیز پھٹ کر اس میں سے نرم اور نازک نباتات اگنے لگ جاتی ہیں. تو حب, گیہوں, گندم وغیرہ, یہ اسٹیپل ڈائٹس, فوڈ گرینز, بنیادی غذا, پہلے اس کا ذکر کیا گیا. پھر عنبن, انگور, پھلوں کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد پھر سبزی, ترکاری, زیتون, کھجور اور موٹے تنوں والے باغات جو خوب گھنے ہوں ان کا ذکر کیا گیا. تو طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کرے. انگور کا ذکر کر کے اور پھلوں کی طرف بھی توجہ دلا دی. انار ہیں یا مثال کے طور پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. نخل کا بھی ذکر آیا ہے, نخلا, کھجور کے درخت. اور جانوروں کے لیے چارہ بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو سبق کیا ہوا اس میں کہ اللہ کی شان ربوبیت کو دیکھو, کیسے اللہ پال رہا ہے تم کو, کیسے کھلا رہا ہے تم کو. اور اللہ کا دیا کھا کر زیب نہیں دیتا انسان کو کہ اللہ کی اطاعت سے انکار کرے. یہ تو ہم کو بھی نہیں اچھا لگتا اپنے نوکروں کے لیے. ہم کہتے ہیں ہمارا نمک کھاتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے. نمک حرام کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ بڑے نمک حرام ہے وہ تو, یا فلاں بڑا نمک حلال ہے. تو لٹرلی با محاورہ ترجمہ ہم کریں کہ انسان کو چاہیے نمک حلالی کرے. اللہ کا دیا کھاتا ہے اور اللہ کے آگے سر اٹھاتا ہے, اللہ کی اطاعت سے انکار کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. ایک تو یہ بتایا گیا ان نعمتوں کے ذریعے سے, اللہ کی شان ربوبیت بتائی گئی. اور دوسرے اللہ کی قدرت بتائی گئی کہ زمین پھاڑ کے تم روز دیکھتے ہو زمین پھٹتی ہے اور نرم نرم اس میں سے پودے نکل آتے ہیں. تو تم جب ایک دفعہ زمین کے اندر چلے جاؤ گے اے انسانوں, تو تم کو دوبارہ نکالنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. دوبارہ زمین پھاڑ کے اللہ تعالیٰ تم کو کیوں نہیں نکال سکتا, اس میں کون سی مشکل ایسی بات ہے. اور وہ ہوگا, وہ وقت آئے گا. کب آئے گا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی, کان پھاڑنے والی آواز جس کو لوگ غور سے سنیں گے. صاخہ, کان پھاڑنے والی آواز. پھر صاخہ اس لیے بھی کہا گیا ہے قیامت کے دن کو کہ چیخ پکار مچے گی ہوگی لوگوں کی, چیخ رہے ہوں گے, پکار رہے ہوں گے لوگ. لوہے کا لوہے سے ٹکرانا یا پتھر کا پتھر سے ٹکرانا, اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے بھی سخ کا لفظ بولا جاتا ہے. دو پتھروں کو ٹکرانا یا لوہے کو ٹکرانا آپس میں. کبھی ایکسیڈنٹ کی آواز سنی ہے آپ نے, جب دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جب میٹل سے ٹکراتا ہے, وہ جو کرنچنگ ساؤنڈ ہوتی ہے نا, اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے, عام ساؤنڈ نہیں ہے وہ. یا امیجن کریں کہ لوہا ہے وہ جا کے پتھر پہ ٹکرائے, کیسی اس کی آواز ہوگی, اتنی بھیانک یہ آواز ہوگی. تو قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ایسی آواز ہوگی. اور پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. اور یہ کون ہے؟
المرء بڑی مروت والا، بڑا خیال والا تھا، سب کا خیال کرتا تھا، آج بھاگ رہا ہے. کیوں؟ وائی؟ کیا ریزن ہے؟ اس لیے بھاگیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی حق کا مطالبہ نہ کر بیٹھے. مجرم بھاگیں گے کہ والدین کہیں ہم سے یہ شکوہ نہ کر بیٹھے آج کہ تم نے ہماری خدمت میں کوتاہی کی تھی، جو لاؤ نیکیاں نکالو، آج حق مارا تھا تم نے ہمارا. کہیں بیوی الزام نہ لگائے کہ تم نے تو حرام کھلایا مجھ کو کما کما کر. کہیں اولاد الزام نہ لگا دے، کہیں اولاد شکوہ نہ کر بیٹھے کہ نہ دین سکھایا اور نہ اس دن کی تیاری کروائی، ہم کو بتایا ہی نہیں ہمیں کچھ کہ قیامت آئے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دن، کوئی پریپئر نہیں کرایا، تو ڈر کے مارے بھاگیں گے. اور اس لیے بھی بھاگیں گے لوگ اپنے گھر والوں سے کہ کہیں کوئی مدد کے لیے نہ پکار لے ہم کو. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ حابیل اپنے بھائی سے بھاگے گا. حابیل قابیل یاد ہے؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے. حابیل جس کو قتل کیا تھا کس نے؟ قابیل نے. تو وہ بھاگے گا اپنے بھائی سے کہ میرا بھائی کہیں مجھ سے نہ کہے کہ بھائی مجھے بچا لو تم، وہ دور بھاگے گا. تو جو ذاتی کرنے والے ہیں وہ بھی بھاگیں گے کہ کہیں ہماری ذاتیوں کا کوئی آج ہم کو الزام نہ دے دے. رائٹ؟ جنہوں نے حق مارے ہوں گے نا دوسروں کے، وہ بھی بھاگیں گے رشتہ داروں سے. اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی بھاگیں گے برے رشتہ داروں سے. کیوں بھاگیں گے؟ حابیل تو اچھا تھا، وہ کیوں بھاگے گا بھائی سے کہ کہیں بھائی مجھ سے نہ کہے کہ حابیل بھائی میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، تم مجھے بچا لو. وہ تو نہیں کوئی بچا سکے گا اس دن، تو بھاگ جائیں گے ان سے دور. تو علماء کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ حابیل اپنے بھائی سے بھاگے گا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بھاگیں گے، اور نوح اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں سے بھاگیں گے کہ بیویاں آج نہ آ جائیں کہتی ہوئی لوط علیہ السلام سے یا نوح علیہ السلام سے، ان کی بیویاں کہیں کہ ہمیں بچا لو. سورہ تحریم میں ہم نے پڑھا کہ وہ دونوں آگ میں جانے والی ہیں، حالانکہ رسولوں کی بیویاں تھیں، لیکن رسولوں کی تعلیمات قبول نہیں کری انہوں نے، تو رسول کی بیوی ہونا ان کو نہیں بچا سکے گا قیامت کے دن. اور نہ رسولوں کو اختیار ہوگا کہ وہ اللہ سے یہ کہیں کہ نوح علیہ السلام آ کر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری بیوی میری صاحبہ تھی، 900 سال فار ایگزامپل میرے ساتھ رہی، اللہ اس کو بچا لے. نو، کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو. اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، وہ جو ڈوب گیا تھا، ہم قصہ پڑھیں گے اس کا قرآن کے اندر. تو آج وہ کہے اپنے ابا سے کہ ابا مجھے بچا لیں، میں نے دنیا میں تو آپ کی بات نہیں مانی تھی، کوئی نہیں بچا سکے گا. تو ایسی گھبراہٹ کا، ایسی بدحواسی کا وہ دن ہوگا کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، میری جان اور میری جان. سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے. آج تم اللہ سے دور رشتہ داروں کی طرف بھاگتے ہیں، کل رشتہ داروں سے دور اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. تو جب جانا ہی اللہ کی طرف ہے تو پھر اللہ ہی کو راضی کریں. اور ہوگا کیا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا اس کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. یعنی کہ اپنی فکر سب کو پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. سخت مصیبت ہوگی سب کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تحشرون یوم القیامہ، یقیناً تم سب لوگ جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن. کس حال میں؟ حفاتن عراتن غرلن، یعنی تم سب قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے آؤ گے. انسرکمسٹائز مردوں کے لیے، یعنی کہ سرکمسیشن بھی نہیں ہوا ہوگا، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے بغیر جوتا، بغیر لباس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اعظم من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ اس دن کا معاملہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہوگا کہ کوئی کسی کو نظر اٹھا کر بھی دیکھے. سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، سب اپنے اپنے حال کی فکر میں ہوں گے. اور ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پھر آپ نے اس موقع پر یہی آیت پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي.
ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو اور ہم کو ساتھ ہدایت دے تاکہ قیامت کے دن ان سے بھاگنا نہ پڑے ہم کو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے والا بنا تاکہ ہم اس خوف سے نہ بھاگیں کوئی ہم سے حق مانگ لے گا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کیٹیگری میں کرے جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. پہلی کیٹیگری, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے, حشاش بشاش اور خوش اور خرم ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ مجھ کو اور آپ کو ان میں کرے. مسفرہ روشن, چمکتے ہوئے چہرے چاند کی طرح. ابن عباس کہتے ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں ان کے چہرے دن میں چمکتے ہیں. کچھ نے کہا کہ وضو کرنے والوں کے چہرے چمکیں گے تو وضو کا بہت خیال رکھا کریں. کچھ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دھول مٹی اٹھانے والوں کے چہرے چمکیں گے. بس کے انتظار میں, سواری کے انتظار میں سڑک کے کنارے کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے, کتنا شور اٹھاتا ہے انسان, دھوپ برداشت کرتا ہے, دھول مٹی پڑ رہی ہوتی ہے, سب انہوں نے اٹھایا اللہ کے لیے. تو چمکتے چہرے, ضاحکہ خوشی پھوٹی پڑ رہی ہوگی, ہنسی روک کے نہیں رک رہی ہوگی, آواز سے ہنس رہے ہوں گے, اتنے خوش ہوں گے. مستبشرہ خوش و خرم, بشر سکن کو کہتے ہیں, با شین را. مستبشرہ ایسی خوشی اٹھانے والے کہ سکن پر خوشی کا اثر نظر آئے, دل کی خوشی کی وجہ سے چہرے چمک رہے ہوں گے. فرشتے جب جنت کی خوشخبری سنائیں گے تو بشرا سن کر مستبشرہ ہو جائیں گے, خوش ہونے والے ہو جائیں گے. اللہ ہمارے چہرے ایسے کر دے. اللہ بڑا جواد ہے, اللہ بڑا کریم ہے. اور اس کیٹیگری سے اللہ ہم کو بچائے جس کا ذکر آیا, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کالک چھائی ہوئی ہوگی, یہی کافر اور فاجر ہوں گے. ایمان کا نور ہی کوئی نہیں تھا, نہ وضو کیا نہ نماز پڑھی, تو قیام اللیل تو پھر بہت دور کی بات ہے. چہرے سیاہ ہوں گے, اور یہی کافر تھے اور یہی فاجر تھے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.